فرانز کافکا ایک یورپین فلاسفر ہیں، بڑے مشہور آدمی ہیں۔ انہوں نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیں جنت سے امپیشنٹ ہونے کی وجہ سے نکالا گیا اور ہم امپیشنٹ ہونے کی وجہ سے ہی جنت میں واپس نہیں جا پاتے۔ ایک عقل مند کامیاب آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا علم اور اتنی سمجھ کہاں سے سیکھی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ناکام لوگوں اور جاہل لوگوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے یہ سب سیکھا ہے۔ تو بڑے حیران ہو کے انہوں نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ آپ نے ان سے کیسے سیکھ لیا؟ وہ تو ناکام اور جاہل ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ جو کرتے تھے میں وہ نہیں کرتا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہزاد ایوب اور ہم بات کر رہے ہیں وائی اسمارٹ پیپل فیل ان پاکستان۔ آج اس سلسلے کا آخری ایپیسوڈ ہے اور آج ہم ان ساری ریزنز کو جو ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کی ہیں ان کو ایک پوائنٹ پہ کنکلوڈ کریں گے، اور ایک بات میں آج آپ کو ایسی بتاؤں گا جو کہ آپ کو زندگی میں ہمیشہ ہر جگہ آپ کا ساتھ دے گی اور آپ کے کام آئے گی۔ فرانز کافکا ایک یورپین فلاسفر ہیں، بڑے مشہور آدمی ہیں۔ انہوں نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیں جنت سے امپیشنٹ ہونے کی وجہ سے نکالا گیا اور ہم امپیشنٹ ہونے کی وجہ سے ہی جنت میں واپس نہیں جا پاتے۔ یہ ایک تمثیلی بات ہے۔ اب اگر ہم اس بات پہ غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جتنی بھی ریزنز ہم نے پچھلے اپنے 9 ایپیسوڈ میں ڈسکس کی ہیں، اگر ہمارے اندر پیشنس ہو، اگر ہمارے اندر ٹھہراؤ ہو، تو ہمارے اندر ریزیلینس بھی ہوگی، ہماری لرننگ بھی بہتر ہوگی، ہمارا سیلف کرٹیسزم بھی ہمارے لیے آسان ہوگا، ہمیں لوگوں کی باتیں سن کے سمجھنا بھی آسان ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو فارغ وقت میں بیٹھ کر بہتر طور پہ انالائز کر کے بہتر نتائج نکالنے کا بھی ایک ریزن ہمارا پیشنس بنے گا۔ پیشنس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو آتے آتے آتی ہے۔ اب پیشنس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی امپیشنٹ نہیں ہو۔ دیکھیے، پیشنس اور امپیشنٹ ہونا دونوں فطری باتیں ہیں۔ ہمارے اندر صبر ہے، کسی حد تک ہر کسی کے اندر ہے، اور کچھ لوگوں میں صبر زیادہ ہے اور کچھ لوگوں میں صبر کم ہے۔ اب صبر جو ہے، تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ صبر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں بات سن کے۔ صبر اور استقامت ایک جیسے لفظ ہیں، یعنی صبر کا مطلب ہے ڈٹے رہنا، جمے رہنا اپنی جگہ پہ۔ تو پیشنس جو ہے وہ ہمیں جمے رہنے اور ڈٹے رہنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے آگے مشکلیں آ رہی ہیں تو پیشنس کی وجہ سے ہم ان کو برداشت کر پاتے ہیں، اور پیشنس کی وجہ سے ہمارے اندر ریزیلینس پیدا ہوتی ہے، ہم اٹھ کے کھڑے ہونے کی صلاحیت ہمارے میں پیدا ہوتی ہے، اور ہم زندگی میں مشکلوں کا مقابلہ کرنا سیکھتے ہیں۔ اور جب آپ مشکلوں کا مقابلہ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آہستہ 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 آپ امپروو کر جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی پروفیشنل پڑھائی میں مختلف چیزیں پڑھی ہیں۔ اگر کوئی انجینئر ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اگر کسی نے MBA کیا ہے، تو وہ ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھتا ہے اپنے فیلڈ کے۔ ایک سبجیکٹ ایسا ہے جو کہ ہمیں ہر سبجیکٹ کے ساتھ، ہر ٹاپک، ہر ٹائپ آف ڈگری کے ساتھ پڑھایا جانا چاہیے، وہ ہے سائیکالوجی۔ ہمیں سائیکالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہم زندگی میں ہر وقت استعمال کر رہے ہیں، ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے وہ پڑھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ بہت سے ایسی چیزیں جو بالکل سمپل ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ ایک ٹپ دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک گائیڈ لائن دے رہا ہوں کہ نفسیات جو ہے نا، سائیکالوجی، اسے تھوڑا تھوڑا پڑھیں، پھر اس پہ غور کریں۔ آپ اپنی نفسیات کو سیکھیں کہ آپ کی اپنی کیا نفسیات ہے۔ جب آپ اپنی سائیکالوجی پہ، اپنی سوچ پہ غور کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ دوسروں کی بھی سمجھ آنے لگے گی۔
تو اس کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ پیشنس ہے. اگر پیشنس نہیں ہوگا نا تو آپ زندگی میں جو کریں گے نا اس کو خراب بھی کر دیں گے. باہر سے آ کے لوگوں نے خراب نہیں کرنا، آپ ہی خراب کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ بے صبری انسان میں جلدی پیدا کرتی ہے، اور جلدی کے بارے میں کہتے ہیں نا ہیسٹ میکس ویسٹ. تو وہ جتنا آپ جلدی کریں گے اتنا ٹائم بھی ضائع ہوگا، اتنے ریسورسز بھی ضائع ہوں گے. جلدی ہر جگہ نہیں کرنی ہوتی، کہیں کہیں کرنی ہوتی ہے. اگر گاڑی تیزی سے آپ کی طرف آ گئی ہے تو آپ نے تیز سڑک پار کرنی ہے، ورنہ آپ نے روٹین میں سڑک پار کرنی ہے. اگر گاڑی نہیں ہے اور آپ کا اشارہ کھلا ہوا ہے تو آپ نے آرام سے جانا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں جلدی کرنا سکھایا جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے اندر امپیشنس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ ہمیں شدید نقصان بھی پہنچا رہا ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اگر ہمارے اندر امپیشنس نہ ہو یا کم ہو بہت، تو ہمارے اندر فیئر آف فیلئر بھی کم ہوگا، ہمارے اندر ریزیلینس زیادہ ہوگی. ہمیں مشکلیں اتنی مشکل نہیں لگیں گی جتنی مشکل ہمیں لگتی ہیں وہ اس وقت جبکہ ہمارے اندر پیشنس کم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیشنس ہمارے اندر آئے گا کیسے؟ پیشنس ہمارے اندر اس طرح سے آئے گا کہ جب ہم کوئی بھی چیز کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں ہلکا سا پاز دینا چاہیے، ہلکا سا پاز دینا چاہیے. یہ پریکٹس کرنے کا پہلا طریقہ ہے. ہلکا سا پاز دیں کہ میں جو کرنے لگا ہوں، جو بھی ریئیکٹ کرنے لگا ہوں یا رسپونڈ کرنے لگا ہوں، وہ میں جلدی میں تو نہیں کر رہا یا میں اوور ریئیکٹ تو نہیں کر رہا. تو آہستہ 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 آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ سا آ جائے گا. وہ ٹھہراؤ جہاں آپ استعمال کریں گے، آپ یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس ٹھہراؤ کا جتنا پھل ہے نا وہ جلدی کا کسی صورت نہیں ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ امپیشنٹ ہونا تمام برائیوں کی ایک جڑ ہے. اب پیشنٹ ہونا اور لیزی ہونا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، آپ نے مکس نہیں کرنا. لیزینس کا مطلب ہے کہ آپ ہل کے ہی نہیں دے رہے، لو انرجی لیول ہے آپ کا، آپ بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھ ہی جاتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں ہیں. اور امپیشنٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، ہر وقت زیادہ سوچتے نہیں ہیں. تو لیزینس اٹ سیلف ایک کرس ہے جو کہ آپ کے اندر بہت سے مسائل پیدا کرے گی. اور امپیشنٹ ہونا دوسری ایکسٹریم ہے. تو ہم نے لیزینس اور صبر کو مکس نہیں کرنا. لیزینس بالکل صبر نہیں ہے، سستی ہے. وہ سستی کا مطلب ہے کہ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ بھی آپ نہیں کرتے. صبر کا مطلب ہے کہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ اپنے آپ میں رہتے ہیں اور آپ اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرتے، آپ کام ڈاؤن کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اور چیزوں کو بہتر طور پہ انالائز کر لیتے ہیں. تو صبر لیزینس میں کنورٹ نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا. اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فیئر آف فیلئر جو ہے، اگر ہمارے اندر پیشنس ہو تو کیا وہ ہمارے اندر پیدا ہوگا؟ فیئر آف فیلئر کیوں پیدا ہوتا ہے یا بڑھتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہم نے جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اگر اس میں ہمیں ناکامی ہوگی تو یہ ہمارے لیے برا ہوگا. حالانکہ زندگی میں آپ نے جو بھی چیز اچھی سیکھی ہے وہ آپ نے پریکٹس کر کر کے ناکام ہو کے دوبارہ ایفرٹ کر کر کے سیکھی ہوتی ہے، خود سے تو آپ کو کچھ نہیں آتا ہوتا. تو اگر آپ فیئر آف فیلئر کو لانگ ٹرم میں دیکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر پائیں گے. تو اگر آپ کے اندر پیشنس ہوگا تو آپ کے اندر ریزیلینس ہوگی، آپ کے اندر فیئر آف فیلئر نہیں ہوگا. جب آپ کے اندر پیشنس ہوگا تو آپ ایکسکیوزز بھی نہیں بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ کوئی بھی چیز
بار بار کرنے سے آتی ہے، اور کسی چیز کا ناکام ہو جانا، کسی کام کا غلط ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے انٹل انلیس کہ آپ اسے دوبارہ ٹھیک ہی نہ کریں۔ میں آپ کو امپیشنس ہونے کی مثال جو ہے نا وہ ہر سٹیج پہ کس طرح سے ہوتی ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا کالج میں پڑھ رہے ہیں یا اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تو ہم کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو ہم امپیشنٹ ہو کے نا چھوڑ دیتے ہیں، جان چھڑانے لگتے ہیں اس سے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ چیز ہمیں کبھی بھی نہیں آتی۔ جب بھی ہم نے وہ چیز سیکھنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ کو ڈھیٹ تھوڑا بنا کے، تھوڑا سا پکا کر کے، اپنے اندر صبر پیدا کر کے اس کو دوبارہ دوبارہ کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ چیز آنے لگے گی۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر آسپیکٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب آپ نے پڑھ لیا، جاب تلاش کر رہے ہیں، اگر آپ کے اندر پیشنس ہے تو آپ اگر 2 جگہ گئے تھے جاب کے لیے تو آپ 10 جگہ جائیں گے، اور جہاں بھی جائیں گے وہاں پہ آپ آرام سے پراپر طریقے سے اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کر، آپ کی میچورٹی کو دیکھ کر آپ کو جلدی موقع دے دیں، یا اسے لگے کہ میرے پاس فلاں کام کے لیے جو بندہ ہے، یہ بندہ جو میرے پاس آیا اس سے تو یہ بہتر ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کو آپ سے ریپلیس کر دے۔ تو دیکھیں آپ کا جو ایک امپیکٹ ہے ٹھہراؤ کا، پیشنس کا، وہ ایسی چیز ہے کہ وہ تقریباً ہر دیکھنے والے کو کچھ لمحوں کے بعد محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو اپنے اندر جو آپ کا ٹھہراؤ ہے وہ ہر وقت آپ کے ساتھ چلے گا، آپ کو گرو کروائے گا۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ سستی تک نہیں جانا۔ پیشنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سست ہو جائیں۔ پیشنس کا مطلب ہے کہ آپ مستقل مزاج ہیں، آپ استقامت کے ساتھ مشکل میں کھڑے رہتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، پریشان گھبرا نہیں جاتے ایک دم سے۔ تو اس کو اسی معنی میں، اسی پرسپیکٹو میں آپ نے دیکھنا ہے۔